السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے والا ہوں دجال سے ریلیٹڈ جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہ سنی ہوں۔ میں نے تاریخ کی کئی کتابیں پڑھی ہیں، ان میں سے ڈھونڈ کے میں نے کچھ ایسی باتیں نکالی ہیں جو شاید آپ کو آج اچھی لگیں، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دجال کو اس جزیرے میں، جس جزیرے کا ذکر حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تو اس کو اس جزیرے میں کس نے قید کیا اور دجال اس جزیرے میں کب سے قید ہے۔ آج میں آپ کو شاید یہ بات کچھ سمجھانے کی کوشش کروں، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریے گا۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ قرآن اور حدیث میں ہمیں نہیں ملتی، although وہ باتیں کیونکہ وہ باتیں قرآن اور حدیث کا مقصد نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ انسان کھوج میں لگ جاتا ہے، انسان اس سوچ میں لگ جاتا ہے کہ نا یہ چیز کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، کب ہوئی۔ تو اس وجہ سے دیکھیں، جو جتنے بھی تاریخ کی کتابیں ہیں، جتنی تفسیر کی کتابیں ہیں، جتنے بڑے بڑے علماء اور اسکالرز ہیں، جیسے ابن کثیر ہیں، ابن خلدون ہیں، اور علامہ طبری ہیں، سب نے بہت ساری باتیں اسرائیلیات سے بھی لی ہیں، کچھ حدیثوں سے بھی لی ہیں، کچھ قرآن سے بھی لی ہیں، بہت ساری باتیں بلکہ قرآن سے اور حدیث سے لی ہیں، لیکن کچھ باتیں جو ان کو لگا کہ یہ کنیکٹ ہو رہی ہیں قرآن اور حدیث سے اور اسلام کے ایک سسٹم سے میچ کر رہی ہیں، تو وہ باتیں انہوں نے اسرائیلیات سے بھی لی ہے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں آج کل جو ہیں، ہم جو جیسے انٹرنیٹ کا دور چل رہا ہے، تو اس میں بہت ساری باتیں لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے اور جگہ جگہ سے لوگ نکال لیتے ہیں، جیسے گلوبل ایک دنیا ایک طرح کی گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے، تو بہت ساری باتیں میں نے بھی نکالنے کی کوشش کری ہیں۔ تو جیسے کہ مثال کے طور پہ جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث نمبر صحیح بخاری کی 337 ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کرا۔ جیسے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، یہاں تک کہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ تو اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کا ہی ذکر کیوں کیا؟ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، کیونکہ ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ان کے بعد ان کے عذاب میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پہ عذاب دیا تھا وہ ایک گلوبل فلڈ تھا، جس وجہ سے پوری دنیا کے انسان ختم ہو گئے تھے جو اس سے پہلے موجود تھے۔ تو اس وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اس سے پہلے تمام جو سویلائزیشن تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں، اور پھر دوبارہ سویلائزیشن کا سٹارٹ ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہوگا۔ لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے، جیسے میں سوچتا ہوں کہ انبیاء کرام اسپیشلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے صرف ایک معنی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کئی معنی ہو سکتے ہیں، صرف ہمیں سوچنے اور سمجھنے والا بننا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت تمیم الداری والی جو حدیث ہے، اس کا جو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات پہلے میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں۔ دیکھیں، میرا جو پہلا جو اس ویڈیو میں ہوگا مقصد، میں آپ کو کور اسلامک حدیث کے ریفرنس سے پہلے یہ باتیں بتاؤں گا دجال کی، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا پیرلل کمپیریزن کرنے کی کوشش کروں گا تاریخی اور میتھولوجیز سے اور ان کی کتابوں سے، پھر اس کے بعد میں اپنی رائے دوں گا اس میں۔ تو سب سے پہلے تو جو اسلامک کانٹیکسٹ ہے، وہ تو سب سے امپورٹنٹ حدیث تو حضرت تمیم الداری والی جو حدیث ہے وہ تو سب نے سنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت تمیم الداری اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ طوفان میں 1 مہینہ میرے خیال میں قید، 1 مہینہ تو اس میں سمندر میں طوفان میں گھومتے جزیرے پر اترے، جہاں پہ ایک مونسٹری میں ایک وہاں پہ ان کا سامنا ایک شخص سے ہوتا ہے جو زنجیروں میں قید ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دجال ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے، 2942A اس کا نمبر ہے۔ تو پہلے تو یہ بات ہو گئی، یہ سب باتیں تو ہمیں اسلامی ریفرنسز تو بہت لوگوں نے بتائی ہیں، لیکن اب میں کہانی، یہ جو واقعہ، جو یہ ویڈیو ہے، اس کا اصل مقصد جو میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیسیکلی میرے حساب سے حضرت نوح علیہ السلام سے نہیں، اس سے تھوڑا پہلے اور چلتے ہیں۔ دیکھیں، جتنے بھی بڑے بڑے مذہب، یا بڑے تو نہیں، جتنے پرانے مذہب ہیں، جیسے سومیرین سویلائزیشن ہے، یہ مذاہب تو نہیں بلکہ یہ سویلائزیشنز ہیں، جیسے سومیرین سویلائزیشن ہے،
جیسے کہ ایجپشین سویلائزیشن تھی، سومیرین سویلائزیشن تھی، ہندو سویلائزیشن ہے. تو یہ ان سب میں دیکھیں جو پرانے انبیاء کرام ہیں ان کے کسی نہ کسی طریقے سے ذکر ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر بڑے بڑے سویلائزیشنس کی تاریخی کتابوں میں آتا ہے. اسی طریقے سے ہندو سویلائزیشن میں بھی طوفان نوح کا ذکر ہے، سومیرین میں بھی ذکر ہے. اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کی بات کریں تو ان کا بھی ذکر کئی مذاہب میں آتا ہے یا کئی سویلائزیشنز کی تاریخی کتابوں میں آتا ہے. تو اس ویڈیو میں سب سے امپورٹنٹ ذکر جو میرے حساب سے ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے. اب دیکھیں حضرت ادریس علیہ السلام کو تمام سویلائزیشنز میں کہیں نہ کہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، جیسے ان کو سومیرین سویلائزیشن میں زیو صدرہ کہا گیا ہے، ہندو سویلائزیشن میں ان کو مانو کہا گیا ہے. اسی طرح گریٹ فلڈ کا ذکر ہر سویلائزیشن کے اس میں آتا ہے. اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کو گریک سویلائزیشن میں جیسے ان کو گریک میتھولوجی میں ان کو ہرمس کہا گیا، ایجپشین سویلائزیشن یا ایجپشین میتھولوجی میں ان کو تھوت کہا گیا، اور جیوز اور کرسچینٹی میں ان کو اینوخ کہا گیا، اور اسی طرح اسلام میں ان کو ادریس علیہ السلام کے نام سے پکارا گیا. تو اگر آپ اسی طرح ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ایران کی جو میتھولوجی ہے جس میں بہت مشہور ایک بادشاہ گزرتا ہے جو 12ویں صدی میں لکھی گئی شاہنامہ تحمورس، اس میں یہ بہت ساری باتیں انہوں نے اپنے قدیم بادشاہ تحمورس کے بارے میں بھی ایسی لکھی ہیں جو بہت قریب جا کے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملتی ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام وہ شخص ہیں یا وہ نبی تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ لکھائی کا آغاز کیا، جنہوں نے پہلی مرتبہ اون سے یا کپڑے بنانے کا، یہ کپڑے کے مٹیریل سے کپڑے بنا جو کپڑے آج پہنتے ہیں اس کی ایجاد پہلے انہوں نے کری. اسی طرح انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے برائی کے خلاف جہاد کیا. کیونکہ جہاد کا مطلب سے لڑائی نہیں ہوتی، جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جا کے لڑنا، اللہ کے کاز کے لیے لڑنا. تو اس میں سب سے پہلا جہاد جو تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیوں کر رہا ہوں دجال کی ویڈیو میں. تو میں آگے چل کے آپ کو اور باتیں کلیئر کروں گا، تو جب آپ ڈاٹ کنیکٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھیں تحمورس کی بارے میں جو بات ہے وہ یہ لکھی ہے کہ تحمورس کا نام جو تھا یا اس کا نک نیم جو دیا گیا تھا وہ تھا دیوبند. یہ دیوبند وہ دیوبند نہیں ہے جو انڈیا والا ہے، یہ دیوبند وہ دیوبند ہے جو پرشین لینگویج میں دیوں کہتے ہیں ایسی پرسنالٹی کو یا ایسی شخصیت کو جو یا تو بہت بڑے سائز کی ہو، یا وہ شخصیت جو شیطانی قوتیں رکھتی ہو، یا وہ شخصیت جو ایک طرح سے اپنے آپ کو آپ کے رب سے دور کرے. یہ ساری خصوصیات ویسے دجال میں بھی ہیں لیکن ہم اس کی بعد میں بات کریں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ اس کو دیوبند کہا گیا، اور اس نے جو لڑائی کری پہلی مرتبہ اس نے بھی برائی سے لڑائی کی تھی. تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں فرق ہے، اسلام میں الگ طریقے سے بتایا گیا ہے یا اسرائیلیات میں الگ طریقے سے بتایا گیا ہے، لیکن یہاں پہ ذرا ڈفرینٹ بات ہو رہی ہے. اس نے تحمورس نے برائی یعنی دیوں کے خلاف لڑائی کری اور ان سب کو اس نے قید کر لیا، اور انہوں نے اپنی جان بخشی کے بدلے میں تحمورس کو 30 زبانوں میں لکھنا سکھایا. تو ایک کہانی تو یہاں پر آ کے ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کچے جو جنات تھے، جو برے تھے، سرکش تھے، اس کو تحمورس نے زنجیروں میں قید کر کے پہاڑوں میں، غاروں میں اور سمندری جزیروں میں قید کر دیا. سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ زنجیروں میں قید کر کے جزیروں میں پھینک دیا. اب یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ دیوں کا ورڈ بھی یوز کرا جا رہا ہے کہ اس سے آپ قد کاٹ بھی نکال سکتے ہیں، اور یہاں پہ یہ بھی یوز کیا جا رہا ہے کہ جو ان کی خصوصیات تھیں وہ رب سے دور کرنا، یہ سب باتیں اس میں ہیں. اور اگر آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں جو فتنہ جاری ہوا تھا، جو بنو قابیل کے لوگوں نے شروع کیا تھا، اس کی بھی اگر آپ تھوڑی سی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ دجال کے فتنے سے کافی حد تک سملر ہے. جیسے آج کے دور میں دجالی فتنے میں شراب عام ہوئی ہوئی ہے، عورتوں کو ایک ویپن کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ عورتیں دجال کی سب سے بڑا ہتھیار ہوں گی. اسی طرح اس دور میں بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں بھی فتنہ عورتوں سے ہی شروع ہو رہا تھا. تو یہ تو کنیکشن ایک ہو گیا. اب سب سے امپورٹنٹ بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد جو دوسرے نبی آتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں.
تو شاید کیا وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں میری اوپینین ہے, جہاں میں نے آپ سے تیسرا سٹیپ کہا تھا کہ میں اپنی اوپینین دوں گا, وہ میری اوپینین اب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مے بی شاید یہ وجہ ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو فتنہ گزرا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں, اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے یہ کہا ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام جو گزرے ہیں سب نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. دیکھیں بات سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ دجال اس وقت موجود تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, اور دجال ابھی آنے والا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دجال کو ان زنجیروں میں کون قید کر کے چلا گیا, اور دجال اتنا طاقتور ہے تو ان زنجیروں سے کیوں نہیں نکل پا رہا, اور دجال کب سے ان زنجیروں میں قید ہے. تو میرا اپنا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ جو یہ تحمرس والی کہانی ہے, تحمرس چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ریزیمبل کرتی ہے کہانی. دیکھیں ویسے تو ہرمز بھی کرتا ہے, لیکن ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی لٹریچر وہ اپنے پاس سے بھی ڈالتے ہیں. واللہ عالم, ہو سکتا ہے یہ بھی غلط ہو, میری ریسرچ غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تحمرس نے جن جناتوں کو زنجیروں میں قید کر کے جزیروں میں پھینکا تھا ان میں سے ہی شاید ایک دجال چونک. لیکن ساتھ ساتھ دجال انسان بھی ہے. یہ تو ذکر ہے, یہ تو آتا ہے اسلام میں کہ دجال ایک انسان ہوگا. لیکن وہاں بھی یہ بات ہے کہ دیوں کا مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ہی کوئی لمبی چوڑی پرسنالٹی والا شخص. اگر آپ پرشین لینگویج میں دیوں کا مطلب پڑھیں گے تو آپ کو یہ مطلب بھی سننے کو ملے گا. اور حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ انہوں نے اتنا لمبا چوڑا شخص آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. تو کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ دجال حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے ہی اس وقت تک, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک زنجیروں میں قید اس جزیرے میں, اور اس نے کہا کہ میں ان قریب چھوٹ جاؤں گا یہاں سے. جتنی بھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت, یہ سب باتیں جو ہے نا حدیثوں کے ریفرنس میں. دیکھیں بہت ساری باتیں قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتی, بہت ساری باتیں ہم یہاں وہاں سے بھی کیچ کرتے ہیں. دیکھیں چونکہ میں ایک تاریخ کا شاگرد ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے اسلامک ہسٹری اور اسلامک اسٹڈیز میں ڈگریز حاصل کری ہوئی ہیں, تو میری سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں زندگی بھر ریسرچ کرتا رہا اس بارے میں. تو میں نے بہت ڈھونڈ کے یہ باتیں نکالی ہیں, اور میں نے کنیکشن بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ایسے سوالات کے جواب دوں جو آپ نے کہیں نہ سنے ہوں. تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اس ٹاپک کے بارے میں اور ڈیٹیل ڈسکشن کروں. اللہ حافظ.